بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ، استغفار اور بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں۔ مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں ہے۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیری گناہ آسمان کو چھونے لگے، پھر تم مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ قیامت میں اپنا اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہو، تو اسے چاہیے کہ استغفار کثرت سے پڑھا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، توبہ کی فضیلت و اہمیت۔ اے ایمان والو، تم توبہ کرو، اللہ کی طرف پکی سچی توبہ۔ اس سے فائدہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ساری برائیاں مٹا دے گا اور جنت کا داخلہ بھی نصیب فرمائے گا، اور جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، کیا نام ہے، برائیاں بھی مٹ جائیں اور جنت بھی مل جائے۔ توبہ کرنے کی فضیلت۔ جب بندہ نافرمانیوں، گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ آج آسمانوں میں چراغاں کرو۔ فرشتے اس کا سبب پوچھتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، جاؤ آج اس کے سارے گناہوں کو مٹا دو۔ نہیں، بلکہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دو۔ اللہ کے واسطے اتنی محبت کرنے والے رب کو آج منا لو، آج سب توبہ کریں، کیا پتہ کب زندگی کی شام ہو جائے۔ استغفار کرنے سے بند تالے کھل جاتے ہیں، تنگیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ عز و جل راضی ہو جاتے ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو معاف کرے، آمین۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیجئے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو ہمیشہ زندہ رہنے والا اور خوب تھامنے والا ہے، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے اسے نجات عطا فرماتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اعمال نامے میں قیامت کے دن زیادہ استغفار پائے۔ استغفار کے فوائد۔ نمبر 1، گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 2، بارش ہوگی۔ نمبر 3، اولاد نصیب ہوگی۔ نمبر 4، مال ملے گا۔ نمبر 5، باغات ملیں گے۔ نمبر 6، نہریں جاری ہوں گی۔ نمبر 7، خوشحالی والی زندگی نصیب ہوگی۔ نمبر 8، طاقت اور قوت ملے گی۔ نمبر 9، مبارکباد دی ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو۔ 10، جو پابندی سے استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور ہر تکلیف سے نجات دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔
کتنے خوش بخت ہیں وہ نوجوان جنہیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں محبوبیت کا شرف حاصل ہو جائے، جن کی جوانی اللہ عز و جل کی اطاعت میں گزری، باوجود قدرت کے، جن کا دامن نفس کی چالوں اور شیطانوں کے جالوں میں نہ الجھا اور جن پر خوف خدا کا غلبہ رہا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جوان کا توبہ کرنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچ جائے، آمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، ہم آپ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، آمین۔ پیارے بہن بھائیو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔